وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف جھوٹ گڑھنے والے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والے بادل بھیجے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت بڑھا دے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ پھیرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبود چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون۔ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ اس نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ یقیناً میں ان سے بری ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اللہ کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف جو چاہو تدبیر کر لو، پھر مجھے کچھ مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمین میں چلنے والا جو بھی جاندار ہے وہ اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی، اور ہم نے انہیں نہایت سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش عناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُود۔ اور بالآخر اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور روز قیامت بھی خبردار، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سن رکھو ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 60 تک۔ 11 آیتوں میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ اب یاد کیجئے، یہاں کہا گیا آیت نمبر 50 میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس سے یہ پتہ چلا انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بھائی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد حدیث نمبر 12579، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَدِدتُّ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا أَوَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، لیکن میرے بھائی تو وہ ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مومنوں کو اپنا بھائی کہا ہے، توحید کی طرف دعوت دی، کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
ایک اللہ کو مانو، اور اس کے بعد توبہ استغفار کے فائدے گنائے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، توبہ استغفار کرو، فائدہ کیا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، بادل بھیجے گا، اور تمہاری طاقت میں اور زیادہ طاقت دے دے گا۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس طرح آج دیکھ لیجئے کچھ ملک طاقتور ہیں، اس زمانے میں قوم عاد سب سے طاقتور تھی، اور ایسی طاقتور قوم پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کیجئے، 15-16 پر بھی، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا۔ تو دنیا کے اندر جتنے طاقتور قسم کے لوگ ہیں ان کو اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ طاقت والا اللہ ہے۔ آگے کہا، لوگو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ اس کے بعد یہ کہا، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، جتنے بھی جاندار ہیں زمین کے اندر سب چل رہے ہیں، سب کی پیشانی کو اللہ تھامے ہوا، مطلب ہر چیز کا تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور ہر چیز پر اللہ ہی نگہبان ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 59 اور 60 پر غور کیجیے، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، قوم عاد نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور رسولوں کا انکار کیا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، رسولہ اس کی جمع رسول آتا ہے، بہت سارے رسولوں کا انکار کیا، جبکہ ان لوگوں نے تو صرف حود علیہ السلام کا انکار کیا تھا، ایک رسول کا انکار کیا تھا۔ تو گویا کہ ایک رسول کا انکار کرنا، تمام رسولوں کا انکار کرنا ہے، بات نہیں ماننا ہے، کیونکہ تمام رسولوں کا جو مین بنیادی مقصد ہے دعوت توحید، اس میں سب لوگ برابر ہیں۔ الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے، قوم عاد کے لیے، کیونکہ وہ اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ بری قوم ہے قوم عاد۔ 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار تیز ہوائیں چلتی رہی، اور سب لوگ کھوکھلے تنے ہو گئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ واقعات بتانا مقصود ہے کہ دنیا کے اندر جن کو بھی اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے۔ اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، سب سے طاقت والا وہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔